تماشا ہو رہا ہے یہ جو جج صاحبان ہیں جو کہ فرد واحد کے مفقود ہیں، اب ان سے کام لیا جا رہا ہے پچھلے سالوں سے، اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ یہ پرماننٹلی مفقود ہو جائے۔ اس لیے اب حکومت وقت جو ہے وہ طاقتوں کے اشارے کے اوپر اور طے شدہ اصولوں کے منافی جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چونکہ ان لوگوں کا پرپس سرو کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کو ایک فکسڈ ٹینیور کے لیے چیف جسٹس بنانے کا پروپوزل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آخری مراحل میں ہے، اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ان بائی الیکشن سے پہلے یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈالا جائے گا، اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال تک لازمی قرار دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز چیف جسٹس آف دا کنٹری، ان کو 44-45 سال پرانی جو تھی ڈیریلیکشن آف جسٹس جو تھی وہ تو نظر آتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آج کے دن میں جسٹس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ وہاں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، ان کے کان سن نہیں سکتے ہیں، ان کی زبان بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی مفقود ہیں ان طاقتوں کے جنہوں نے اس ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ ہم اس موو کو پوری طاقت، اپنی پوری پارلیمنٹری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے۔ جو طے شدہ پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ یہ جعلی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مورل سٹیچر اینڈ سٹینڈنگ نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کھلواڑ کریں آئین کے ساتھ، یہ طے شدہ جو اصول ہیں ان کو وائلیٹ کریں اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی رہے گی ان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول نگر کا جو سانحہ ہوا ہے، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، آج پاکستان کے 2 انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ کسی ایک فوجی جے سی او کے گھر میں پولیس نے پولیس گردی کی جس کے وہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ورکرز ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو کڈنیپ کر کے تھانوں میں رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا، وہاں ان کو ٹارچر کیا گیا، فورسبلی ان کی لائلٹیز، پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کروائی گئیں، چینج کروائی گئیں۔ اس وقت تو کوئی دوسرا ادارہ جو تھا اس کو یہ پولیس گردی نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ پولیس گردی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، جن کو قید کرنا، جن کو ختم کرنا، جن کے اوپر جبر اور فسطائیت کی بٹوار کرنا وہ مقصد تھا۔ لیکن ایک جے سی او کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی غلط ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ کیا ایک داد رسی اس شخص کی تو ہو گئی جس کے گھر کے اوپر پولیس نے پولیس گردی کی، لیکن کیا پی ٹی آئی کے سینکڑوں ہزاروں ورکرز جن کے ساتھ اس اور اس سے زیادہ بدتر سلوک کیا گیا، کیا ان کی بھی داد رسی کہیں ہوگی؟ کیا ان کی داد رسی کرنے کے لیے بھی کوئی ادارہ کھڑا ہوگا، یا ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو آج بشرا بی بی اور عمران خان کے کیس کے ساتھ ہوا ہے؟ کہاں ہے انصاف اس ملک میں؟ کہاں ہے اس ریاست کا انصاف؟ کس کے پاس جائیں ہم؟ کس کی دہائی دیں؟ کب تک چلائیں گے یہ نظام اس طرح؟ کون بینیفٹ کر رہا ہے اس نظام کے اس طرح سے چلنے سے؟ کیا پاکستان کے عوام بینیفٹ کر رہے ہیں؟ اس کو ختم ہونا ہوگا۔ جو ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو پولیس گردی بھی ہو جاتی ہے اور ادارہ گردی بھی ہو جاتی ہے، ان کے جسٹس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق سلب کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن جب انصاف کے تقاضوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے فارن آفس کی زبان مفقود ہو جاتی ہے۔ کل اگر آپ ایران کے ریٹیلیٹری اسالٹ کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں
تو اس میں اسرائیل کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کو، جو پچھلے 7 مہینے سے غزہ میں مسلمز کا جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ ہمت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کے فورن آفس کے کہ اسرائیل کا نام بھی لے سکے۔ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھیج دوں گا۔ اس سے زیادہ گول مٹول سٹیٹمنٹ میں نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی۔ تو کیا آج ہم مسلمانوں کے جینوسائیڈ میں ایک فریق کے طور کے اوپر سامنے آ رہے ہیں؟ کہاں کہاں آپ نے جا کے ملک کو بیچنا ہے، کہاں کہاں ملک کا سودا کرنا ہے؟ کیا ملے گا آپ کو یہ سودا کر کے، یہ ملک بیچ کے اور ملک کے عوام کے انٹرسٹ کو بیچ کے؟ اس گھنونے کام کو ختم کر دیں، یہ اور نہیں چل سکتا۔ اس سے صرف ایک چیز کمزور ہو رہی ہے اور وہ ہے ریاست پاکستان، جو کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بابل کر رہی ہیں، جن میں کوئی سکت، کوئی طاقت نہیں رہی ہے، کیونکہ 76 سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، 76 سال سے اس ملک کو ریپ کیا گیا ہے، اور ریپ کرنے والے اور لوٹنے والے آج بھی حکومت پر براجمان ہیں۔ آج بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشریز حکومت پر براجمان ہیں، اور ملک کا سسٹم جو ہے، ملک کا آئین جو ہے، ملک کا قانون جو ہے، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ کوئی بھی ان لوگوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کہاں پش کر رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ریاست کو؟ کب ہمارے دل کو چین ہوگا کہ اب ہم نے ریاست کے ساتھ بہت کچھ کر لیا ہے؟ کون سی وہ عنصر ہے، کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کنونس کریں گے کہ بھئی اب اس کو بخش دو؟ ہمارے اوپر 9 مئی کی تلوار لٹکائی گئی ہے، پچھلے 8 9 10 مہینے سے لٹک رہی، 11 مہینے سے لٹک رہی ہے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، اس کی نہیں کی رہی، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن سزائیں ڈش آؤٹ کرنی شروع کر دی ہیں ملٹری کورٹ سے۔ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ کس انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کس قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کس آئین کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ ہماری جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے، وہ یہ چیف جسٹس صاحب جو اس کو سننے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بکاؤ مال ہے، بکا ہوا مال ہے یہ۔ اب یہ جو ہے آپ کا یہ بہاول نگر کا جو ایشو ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے، وہی ٹاؤٹس ہیں، وہ 3 ادر ٹاؤٹس بٹھا دیے گئے ہیں، وہ اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ ہم اس کی بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس ملک میں کبھی تو ایسا کوئی ایک رسم ڈالیے کہ اصل مجرمین جو ہیں ان کو انرتھ کیا جا سکے، ان کو پکڑا جا سکے، ان کو سزائیں دی جا سکیں، اور عوام کو بخشا جائے۔ ہمیشہ عوام ہی اس ملک کے جبر اور فسطائیت کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ رسم ختم ہونی چاہیے اب۔ دیکھیے انویسٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، ہم ہمیشہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے۔ صرف یہ بتائیں گے کہ ہوشیار ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے؟ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوروں کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ جی جناب، یہ جو ہے ہم نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، سارے پنجاب میں ہم نے ڈی سیز کو لکھ دیا ہے پرمیشن کے لیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی، سو ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں۔ سارے پنجاب کے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ کراچی کا جلسہ 28 اپریل کو ہو رہا ہے، اس کی تیاری جاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بائی الیکشنز کی ہمیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی ہم کورٹس چلے گئے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا میرے بھائی میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں ابھی تک ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، نہیں دے رہے آج بھی۔ آج وہ ایک جو ڈاکو رانی ہے جو پنجاب کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی دیکھیے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں، کس طریقے سے وہ ہمارے رائٹس کو کرب کر رہی ہے، سلب کر رہی ہے۔